کہ دو استثناء ہیں، ان دو صورتوں کے علاوہ جو بھی قتل کرے گا وہ قتل نہاکی تصور ہوگا۔ نمبر 1، قتل کے بدلے قتل، قصاص کے طور پر، اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو ہوگا، آپ خود قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ اور نمبر 2، فساد فی الارض کرنے والے لوگ، تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اگلی کمانڈ آ رہی ہے، اور مت قتل کرنا کسی ایسی جان کو کہ جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے، سوائے اس کے کہ جب اس کی ضرورت پڑ جائے، سوائے حق کے۔ اور حق کیا ہے وہ اللہ نے سورۃ المائدہ میں بیان فرما دیا ہے کہ دو استثناء ہیں، ان دو صورتوں کے علاوہ جو بھی قتل کرے گا وہ قتل نہاکی تصور ہوگا۔ نمبر 1، قتل کے بدلے قتل، قصاص کے طور پر، اور وہ بھی جوڈیشری کے تھرو ہوگا، آپ خود قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ اور نمبر 2، فساد فی الارض کرنے والے لوگ، ان کا تو پھر آگے ذکر آیا سورۃ المائدہ میں ہی، آیت نمبر 33 میں، آیت محاربہ میں، کہ انہیں قتل کیا جائے گا عبرتناک طریقے سے، سولی دیا جائے گا، مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، اور ملک بدر کیا جائے گا، ڈپینڈنگ اپون کس کس لیول کا ان کا جرم ہے۔ وہ قتل کے بدلے قتل والا معاملہ اور فساد فی الارض والا معاملہ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن میں آپ قتل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے سوا اگر آپ نے قتل کیا تو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں آیا کہ جس نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ ایک جان، مسلمان نہیں، ایک جان، اور جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی کافر کو بھی ناحق قتل کیا جو مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا تھا اور وہ ٹیکس پے کرتا تھا، جزیہ دیتا تھا، ذمہ تھا، یعنی اس گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی اس کی حفاظت کرنا، اور اسے ناحق قتل کر دیا گیا، تو وہ مسلمان بھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا جس نے قتل ناحق کیا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ لیکن ایسا مسلمان بھی جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا، جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات، جو کسی نان مسلم کو جو ٹیکس پے کر کے جزیہ دے کر ایک مسلمان ملک میں رہ رہا ہے اس کو وہ قتل کرتے ہیں۔ مسلمان کا قتل تو چھوڑ دیں، وہ تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کس بڑے لیول کا جرم ہے۔ بخاری اور مسلم میں آیا کہ سب سے پہلے قیامت والے دن قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ سنن نبی داؤد میں آیا سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ بخاری مسلم میں آیا سب سے پہلے قتل کا مقدمہ ڈسکس ہوگا۔ سنن نسائی میں آیا کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا مقدمہ ڈسکس ہوگا، اور حقوق العباد میں سب سے پہلے قتل کا مقدمہ۔ لہذا وہ بخاری مسلم کی حدیث سے سمجھ آ گیا کہ وہاں پر جو سب سے پہلے ڈسکشن کا معاملہ ہے حقوق العباد میں سے۔ اور جامع ترمذی میں حدیث ہے، سنن نسائی میں حدیث ہے کہ مقتول قیامت کے دن اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑے گا، اس حال میں کہ اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور وہ اسے گھسیٹتا ہوا اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس لے جائے گا اور کہے گا کہ اے اللہ آج مجھے انصاف دلا کہ اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا۔ یعنی اس کا اور اللہ کا کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے کسی انسان کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی یہی کی جا سکتی ہے کہ اس سے اس کی جان لے لی جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو زندگی رکھی ہے وہ اتنی ہونی ہے، لیکن اس کا جو ایگزٹ والا معاملہ ہے ہر بندے کا ڈیفرنٹ ہے۔ دنیا میں قانون اس پر لاگو ہوگا اور آخرت کی سزا بھی ہوگی۔ پھر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا کا تباہ و برباد کر دینا یہ زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کو قتل کر دے۔ پوری دنیا میں تمام مسجدیں، تمام اللہ تعالیٰ کی حرمت کی جگہ سب شامل ہے، ان کو تباہ و برباد کرنا چھوٹا گناہ ہے، ایک مومن کا قتل اس سے بڑا گناہ ہے۔ اسی کو سپورٹیو حدیث ہے جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں کہ ایک مومن کا قتل اس سے بڑا جرم ہے کہ کوئی شخص کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے، اسے تباہ و برباد کر دے، اللہ کے نزدیک وہ چھوٹا گناہ ہے،
لیکن مؤمن کا قتل اس سے بڑا گناہ ہے۔ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے اور اسے سپورٹو صحیح بخاری میں حضرت عمر کا قول بھی ہے کہ اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر صرف ایک مؤمن کو قتل کر دیں، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو جہنم میں پھینک دے گا صرف ایک مؤمن کے قتل ناحق کے بدلے میں۔ یہ نبی الاسلام کا فرمان۔ اور حضرت عمر کا قول یہ ہے کہ ان کے زمانے میں ایک گاؤں میں 5 یا 7 لوگوں نے مل کر ایک بندے کو قتل کیا۔ سیدنا عمر نے ان 7 بندوں کو قتل کروایا۔ الموطا امام مالک میں وہ پوری تفصیل ہے۔ پھر حضرت عمر نے کہا یہ پورا گاؤں بھی اگر اس مسلمان کے قتل میں شامل ہوتا، اور وہ قتل کرنے والے بھی مسلمان تھے، میں پورے گاؤں کو قتل کروا دیتا۔ یہ ڈیٹرس اس لیے ہے تاکہ اس ایشو کو ایڈریس کیا جائے۔ اگر قاتل کو پتا ہو کہ میں قتل کر کے عمر قید بھی 5 سال میں پوری کر کے باہر آ جاؤں گا اگلا بندہ پھڑکانے کے لیے، جس طرح ہمارے ملک میں ہوتا ہے، تو قتل کرنے پہ لوگ شیر ہی ہوں گے نا۔ اور اگر قاتل کو پتا ہے کہ میں نے بچنا نہیں ہے، کوئی شخص سوچے گا بھی نہیں کسی کو ناحق قتل کرنے کا۔ یہاں پہ تو انسانی جان کی حرمت اتنی سستی ہو چکی ہے کہ لوگ لسانی بنیادوں پر، پولیٹیکل اختلاف کے اوپر، چھوٹے سے جھگڑے کے اوپر، بجلی کے بلوں کے اوپر بھائی بھائی کو قتل کر رہے ہیں۔ اب یہ کوئی چیز ہے جس کے اوپر کسی کی جان لے لی جائے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا جرم کہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ 2 گناہ ایسے ہیں جو اللہ نے قیامت والے دن بھی معاف نہیں کرنے۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل ناحق۔ شرک کا تو قرآن میں ذکر ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا نہ معاف کر دے گا، جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا۔ اس میں بھی اشارہ موجود ہے کہ کوئی ایسا گناہ بھی ہو سکتا ہے شرک کے سوا جس کے اوپر گرفت ہو، اور وہ ہے قتل ناحق، اور اس کی جڑ قرآن میں ہے۔ سورۃ النساء میں آیا کہ جس نے کسی مؤمن کو ناحق قتل کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ اگر کوئی سمجھے کہ یہ ابو داؤد کی حدیث قرآن کے خلاف ہے کہ قرآن میں صرف شرک کا ذکر ہے کہ وہ معاف نہیں ہوگا، اس کے سوا ہر گناہ معاف ہو جائے گا، اور ابو داؤد میں شرک کے ساتھ قتل ناحق کا ذکر آیا، تو سر سورۃ النساء میں قتل ناحق کا الگ سے ذکر ہے، اسی سورۃ النساء میں جس میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ والی آیت آئی ہے، اسی سورہ النساء میں آیا کہ جس نے کسی مؤمن کو ناحق قتل کیا وہ بھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ اس طریقے سے ہی حرمت جان رکھی جا سکتی تھی۔ آپ وہ بخاری مسلم کا خطبہ دیکھیں نا، نبی الاسلام نے جو منا کے میدان میں دیا ہے، ایک تو یوم عرفہ کے دن دیا ہے نا، ایک آپ نے منا کے میدان میں 10 ذو الحجہ کو عید والے دن دیا ہے، قربانی والی جگہ پر منا۔ وہاں آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حدیث کافی لمبی ہے، سٹارٹ میں آیا کہ زمانہ گھوم گھما کے اسی جگہ پر واپس آ گیا جس پہ اللہ نے پیدا کیا تھا کہ سال میں 12 مہینے ہیں، 4 حرمت والے ہیں، 3 کنزیکٹیو ہیں، ذی قعدہ، ذو الحجہ، محرم، اور چوتھا رجب کا مہینہ۔ یعنی وہ مہینے آگے پیچھے کر دیتے تھے نا، سورہ توبہ میں آتا ہے جب جنگ لڑنی ہوتی تھی تو کہتے تھے اس دفعہ محرم کا مہینہ جو ہے نا وہ رمضان کی جگہ پہ چلا گیا، اور پھر وہ کتا حلال کر لیتے تھے۔ مشرکین عرب میں بھی یہ حرمت والے مہینے تھے، نسل در نسل ابراہیمی ہونے کی وجہ سے۔ تو وہ اتنی دفعہ انہوں نے مہینے چینج کیے کہ جس سال نبی الاسلام نے حج کیا تو آپ نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھما کے واپس اتنی دفعہ آئٹریشن پرفارم ہوئی ہے کہ اس دفعہ یہ جو آج 10 ذو الحجہ کا دن آیا نا، یہ ایگزیکٹلی واقعی ذو الحجہ کا ہی مہینہ ہے۔ اب یہ کیلنڈر سیدھا ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کون سا دن ہے؟ سب نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ شہر کون سا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں پتا تھا، ہم جان بوجھ کے نہیں بول رہے تھے، ہمیں یہ خدشہ تھا کہ نبی علیہ السلام شاید اس شہر کا نام تبدیل کر دیں، مہینے کا نام، دن کا نام بدل دیں، اس لیے ہم کہہ رہے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے حرمت والی جگہ؟ یہ مہینہ ذو الحجہ کا حرمت والا نہیں ہے؟ اور آج کا دن یوم النحر، قربانی کا دن 10 ذو الحجہ۔ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا جس طرح یہ شہر مکہ، یہ حرمت والا مہینہ اور آج کا حرمت والا دن اللہ کے حضور حرمت رکھتے ہیں نا، اسی طریقے سے ایک مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو دوسرے کے اوپر حرام ہے۔ یہ اس لیے بتایا کہ لوگ
کعبے کی حرمت کا تو خیال رکھیں گے، 10 دفعہ سوچیں گے کعبے کی بے حرمتی کرتے ہوئے، لیکن کسی کی جان مال عزت آبرو لوٹتے ہوئے شاید نہ سوچیں. اور یہی پریکٹیکلی ہوا ہے. حقوق العباد کو لوگ پس سے پش ڈال دیتے ہیں، حقوق اللہ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. نبی اسلام کو پتا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا جس طرح مکے کی توہین کرنا حرام ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا خون بہانا، چاہے وہ قتل کی فارم میں ہو یا اسے زخم پہنچانے کی فارم میں ہو، اس کی عزت آبرو مال لوٹنا، یہ اسی طریقے سے حرام ہے. پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ نے پہنچایا، آپ نے حق ادا کیا، آپ نے ہماری خیر خواہی فرمائی. پھر حضور علیہ السلام نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی کی اور صحابہ کی طرف، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، یہ مان رہے ہیں میں نے پیغام پہنچا دیا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں. بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو بات پہنچا رہا ہوتا ہے. اور یہ بات بھی ویلڈ ہوئی. آج سعودی عرب کا چینل ہے، اذان اور اقامت میں وقفہ ہوتا ہے 10 منٹ کا 15 منٹ کا، مسلسل احادیث چل رہی ہوتی ہیں. ہر حدیث کے اینڈ پہ کیا آ رہا ہے؟ رواہ البخاری، رواہ مسلم، رواہ ابی داؤد، ترمذی. اور میں جب بھی سنتا ہوں میں کہتا ہوں واہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا. امام بخاری رشیا سے گئے ہوئے، امام مسلم ایران کوشیریا سے، امام ترمذی اور ابو داؤد افغانستان کے رہنے والے. جتنے اماموں کے نام لے رہے ہو کتابوں کے، ایک بھی عربی نہیں، سب اجمی ہے. انہیں بات عربیوں نے پہنچائی ہے، یاد انہوں نے رکھی ہے، اور نہ صرف یاد رکھی پوری دنیا کو بتائی. قیامت تک کے لیے لوگوں کی عبادات معاملات انہی حدیث کی کتابوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے جو اجمیوں نے کلیکٹ کی. آج بھی 20% مسلمان عربی ہیں، 80% جو ہے نان عربک ہے، اجمی. بہرحال قتل ناحق کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی، تو قتل ناحق اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے اوپر اتنی زیادہ احادیث ہیں کہ جب آپ ذخیرہ احادیث میں مشکات شریف میں مختلف جرائم کی سزاؤں والا چیپٹر پڑھیں گے تو سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو کنڈیم کیا گیا وہ قتل ناحق ہے. کیونکہ کسی شخص کی زندگی لے لینا، اس سے بڑا آپ کسی شخص کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ صرف اس کو کیا، پوری اس کی فیملی کو. اور پھر نسل در نسل جو قتل و غارت کا سلسلہ قبائلی سسٹم میں شروع ہوتا تھا، تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا. جو آج آپ کے پی میں فاٹا میں دیکھتے ہیں قبائلی سسٹم کے اندر کس طرح دشمنیاں چلتی ہیں. ابھی لاہور میں بھی آپ کو پتا ہے وہ مختلف ڈانس سامنے آئے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کا بندہ مارتا ہے وہ اس کے اتنے بندے مار دیتا ہے، اور اس طرح سلسلہ جاری رہتا ہے. 2 چیزیں جن کے اوپر معاشرہ کھڑا ہے، احترام جان اور احترام مال. جو نبی اسلام نے بخاری مسلم میں جو حدیث میں نے بیان کی، تمہاری جان مال عزت آبرو. احترام جان احترام مال. احترام جان میں زندگی بھی آتی ہے، عزت بھی آتی ہے. اور دوسری چیز احترام مال. مال میں مال بھی آتا ہے، مکان بھی آتا ہے، جائیداد بھی آتی ہے، جو فائنینشل کسی کے ایسٹس ہیں ان کو نقصان پہنچانا. احترام جان احترام مال نہیں ہے تو وہ معاشرہ نہیں چل سکتا، وہ تباہی کا شکار ہوگا. اور اسے انشور کرنا ہے جوڈیشری نے. ہمارے ملک میں جوڈیشری کا حال آپ کے سامنے ہے. یورپ اور امریکہ بغیر دین کے اس لیے چل رہا ہے کہ جوڈیشری ہے. جو سیدنا علی کا قول ہے کہ کوئی معاشرہ دین کے بغیر تو چل سکتا ہے، انصاف کے بغیر نہیں چل سکتا. اتنی برائیوں کے باوجود لوگ خوشحال ہیں، اس لیے کہ احترام جان بھی ہے، احترام مال بھی ہے. یہ نہیں کہ وہاں جرائم نہیں ہوتے، لیکن جرم جب ہو جاتا ہے تو بھائی وہ اسٹیبلش کرتے ہیں. پچھلے دنوں تھوڑے سے فسادات ہوئے تھے، یہاں لوگ بغلے بجا رہے تھے کہ جی وہ دیکھیں ایک غلط خبر کے اوپر وہاں مسلمانوں کی دکانیں جلا دی، چند لوگوں نے، دیکھیں وہ گورے اتنے متاثر. میں نے کہا چھوڑ دو یار، 2 یا 3 دن کی بات ہے. آج کسی کو خبر وہ یاد بھی نہیں ہے. اگلوں نے 24 گھنٹے عدالتیں چلائی ہیں سرکار، 24 گھنٹے، 10 سال 20 سال قید سنائی ہے. نقصان بھی پورا ہوگا. اور اس سے بڑھ کر وہاں کے جو گورے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں مسلمانوں کے حق میں. یہاں آپ چرچ جلاتے ہیں، کوئی مذہبی تنظیم کرسچنز کے حق میں کوئی ریلی نکال سکتی ہے؟
وہاں تو ایسے ہی ہو رہا ہے, پناہ بھی انہوں نے دی ہوئی ہے اور مسلمانوں کے حق میں ریلیاں اور سب کچھ انہوں نے جناب سیدھا کر دیا. آج پتہ بھی نہیں کسی کو, اور 2-3 کوئی دن تک کوئی تماشا کر سکتا ہے. پاکستان کی طرح نہیں ہے جناب کہ تماشا شروع ہوا ہے ختم ہی نہیں ہو رہا. ہر روز کوئی نہ کوئی, یہ جو ہمارے پولیٹیشینز کر رہے ہیں آپس میں, ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. وہاں اس طرح نہیں بھائی, جوڈیشری آزاد ہے, قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے, اور پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے کون ہے. ڈیوڈ کیمرون پرائم منسٹر ہے, ہاسپٹل میں گیا, ڈاکٹر نے اسے کہا میری اجازت کے بغیر کیسے آئے ہو, اس مریض کے پاس تو تم نہیں آ سکتے تھے. یہاں کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ ادھر ڈاکٹر اس لیے سوچتا ہے کہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, یہ اگر میرے ساتھ کچھ کرے گا میں عدالت میں جاؤں گا, یہ فارغ ہو جائے گا, یہ ایسا ارجانہ دے گا کہ یہ پوری زندگی پھر کھڑا نہیں ہو سکتا. اور دیکھیں ایسے ایسے کر کے اسے سوری بول رہا ہے. یہاں کہیں پرائم منسٹر کا, آرمی چیف کا وزٹ ہوتا ہے تو وہاں سے مریضوں کو ہی بستروں سمیت اٹھا کے لے کے جاتے ہیں کہ یہ جگہ تھوڑی کھلی کرنی ہے, یا عارضی ہاسپٹلز بنا دیتے ہیں کہ فلاں آ رہا ہے وزٹ کرنے کے لیے. یہ فرق ہے. تو احترام جان اور احترام مال, اگر یہ نہیں ہوگا وہ معاشرہ آگے چل نہیں سکتا. اسے انشور کرنا ہے جوڈیشری نے, اور وہی یہاں پر ذکر آیا کہ آپ قتل کے بدلے قتل صرف حق کے ذریعے کر سکتے ہیں جوڈیشری کے تھرو, اور وہ ہے قصاص کے طور پر کسی کو قتل کرنا, یا فساد فی الارض کے پوائنٹ آف ویو سے جوڈیشری فیصلہ کرے گی. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا, اور جسے مظلوماً قتل کیا گیا, فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا, تو ہم نے اس کے ورثاء کے لیے یہ حق رکھا ہے, ان کے اختیار میں یہ دے دیا ہے کہ وہ بدلہ لے سکتے ہیں, خود نہیں, جوڈیشری کے تھرو. یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ, لیکن وہ قتل میں اسراف نہیں کر سکتے. یہ نہ ہو کہ انہوں نے ہمارا ایک بندہ مارا ہے, ہم ان کے 10 ماریں گے. قبائلی سسٹم میں ایسا ہی ہوتا تھا. وہ کہتے تھے ہماری اسٹرینتھ کیسے شو ہوگی, اگر ایک کے بدلے ہم نے ایک قتل کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو ان سے زیادہ بھاری نہیں ہے. تو یہاں پہ ہے کہ اسراف نہیں کرنا, قتل کے بدلے قتل ہوگا. اِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا, بے شک مقتول کے ورثاء جو ہیں ان کی مدد کی جائے گی کہ قاتل سے بدلہ لے کے دیا جائے. یہ کون کرے گا؟ جوڈیشری کر سکتی ہے, عدالتوں کا کام ہے, انہوں نے کرنا ہے. ایک شخص تو فرد واحد تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, اس کا قبیلہ بھی کیا کر لے گا؟ اگر سامنے والا قبیلہ جو ہے وہ سٹرونگ ہے تو جوڈیشری کے تھرو ہوگا, قانون کو امپلیمنٹ کر کے پورے نظام کے تحت یہ ہوگا. خود آپ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے مقتول کے ورثاء کو دیا ہے, صدر پاکستان کو نہیں دیا ہوا. پاکستان کے قانون میں جو یہ چیز انہوں نے شامل کر دی ہے کہ سزائے موت صدر پاکستان معاف کر سکتا ہے, یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے درست نہیں ہے. سزائے موت معاف ہو سکتی ہے لیکن وہ مقتول کے ورثاء کی اجازت سے. ہاں, فساد فی الارض والا معاملہ ہے, کوئی اس طرح کا ہے, اور وہاں پر اگر کنسنسس سے گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ٹھیک ہے ان کی سزا کو ہم عمر قید میں بدل دیتے ہیں یا کوئی اور چیز, اس میں تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے نا. سلیب بھی دے سکتے ہیں, شہر بدر بھی کر سکتے ہیں, مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں بھی کاٹ سکتے ہیں, سولی بھی دے سکتے ہیں. اس میں کافی سارے آپشن موجود ہیں, قتل کے بدلے قتل بھی کر سکتے ہیں. تو وہاں پر اختیار موجود ہے اگر کوئی بڑا یہ ڈیسیژن کرتا ہے. لیکن جہاں پہ حقوق العباد کا معاملہ آئے گا, اس میں جب آپ کسی کو حق دلوا رہے ہیں تو جس کا حق آپ دلوا رہے ہیں ورثاء کا کام ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے معاف کرنا ہے یا نہیں معاف کرنا. صدر پاکستان معاف نہیں کر سکتا. لہذا اگر اسے تھوڑا اپ ڈیٹ کیا جائے اور اس کو اس فارم میں رکھا جائے وہ بہتر ہے. اس کے فائدے بھی بہت ہیں. مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی کو سزائے موت ہوئی تھی قادیانی ایشو کے اوپر, کیونکہ انہوں نے ہی پہلی دفعہ علمی لیول پہ ایک کتاب لکھی قادیانی مسئلہ, اور انہوں نے قرآن و سنت کے محکم دلائل کے ساتھ اتنے انٹلیکچوئل طریقے سے یہ ثابت کیا کہ قادیانی کافر کیوں ہے. یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی قادیانی مسلمان ہی سمجھے جاتے تھے معاشرے کے اندر. اہل علم ان کے اوپر ضرور گرفت کرتے تھے لیکن آپس میں رشتے بھی ہوتے تھے, جس طرح باقی فرقے والے کر لیتے ہیں. کوئی سخت ہے تو وہ نہیں کریں گے, جس طرح جو سخت قسم کے شیعہ ہے یا سنی ہے وہ آپس میں نہیں کرتے. اس طرح ہوتا تھا. ادروائز آپ دیکھیں تو اس وقت ماں قادیانی ہے تو باپ سنی ہے,
باپ قادیانی ہے تو ماں شیعہ ہے، اس طرح وہ چل رہا ہوتا تھا. تو یہ 50s میں ان کی کتاب سامنے آئی اور پھر انہیں کہا گیا کہ انہوں نے تو فتنہ کھڑا کر دیا. حالانکہ وہ کتاب اس لیے انہوں نے نہیں لکھی تھی کہ فتنہ کھڑا کیا جائے، انہوں نے ایک فتنے کو ایڈریس کرنے کے لیے کتاب لکھی تھی. اس کی وجہ سے ایک تحریک شروع ہو گئی، مولانا مودودی کو پکڑ لیا گیا، اور بھی تھے، عبدالستار خان نیازی صاحب تھے، وہ بھی اس کیس میں پکڑے گئے، انہیں بھی سزائے موت ہوئی. اب یہ جو سزائے موت ہو رہی تھی یہ تو بالکل فراڈ تھی، اور یہ قتل کے بدلے قتل بھی نہیں تھی. اس طرح کی جو سزائے موت ہے نا، ان کا اختیار آرمی چیف کے پاس، چیف جسٹس کے پاس، یا پرائم منسٹر کے پاس، یا صدر پاکستان کے پاس ہونا چاہیے، تاکہ وہ ایک امیونٹی کے طور پہ کسی کی سزا کو معاف کر دیں. یہ ایک الگ معاملہ ہے کیونکہ اس میں کوئی انڈیویجول انوالو نہیں ہے، اور یہ دھکے سے ہی فساد فی الارض انہوں نے بنا دیا ہوا تھا اسے. تو مودودی صاحب نے الحمدللہ اسے قبول کیا، جیل بھی کاٹی، اور جو ان کا کوئی 1.5-2 سال اس وقت جیل میں گزرے، اس میں انہوں نے تفہیم القرآن بھی مکمل کر لی، ٹائم کافی مل جاتا تھا ان کو. اور وہ بڑا دردناک واقعہ ہے. ان کا بیٹا سناتا ہے جناب، اخبار میں ہیڈ لائن تھی سب سے بڑی، مودودی صاحب تو اس وقت کی بہت بڑی پرسنالٹی تھی. یہ جو آپ کو مولوی جولوی آج کل نظر آ رہے ہیں نا، یہ تو بچے بچونگڑے ہیں. یعنی محمد علی جناح کے بعد اگر کوئی نیشنل لیول کا لیڈر تھا اس زمانے میں، مودودی صاحب تھے. ریڈیو پاکستان پہ بھی وہی آیا کرتے تھے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب تو بعد میں آئے نا منظر عام پہ، پہلے تو مودودی صاحب ہی تھے. مودودی صاحب ورسز دوسرے سیکولرز ہوا کرتے تھے، تو اس وقت تو بڑی پرسنالٹی تھی ان کی. تو ان کی بیوی نے وہ جب اخبار دیکھی اس نے چھپا لی، بچوں کو بھی نہیں پڑھنے دی. اس پہ ہیڈ لائن لگی ہوئی تھی کہ مودودی صاحب کو سزائے موت ہو گیا، اور یہ بھی طے ہو گیا تھا کہ کب ہونی ہے. ٹھیک ہے، اور ان کو اس سزائے موت کی چکی میں بھی ڈال دیا گیا تھا. وہ تو پھر آخری وقت میں پوری دنیا کا پریشر آیا. ذرا مودودی صاحب ایک ورلڈ لیول کی پرسنالٹی تھے، اور پھر یہاں پہ بھی کوئی ایسے حالات و واقعات بنے، وہ معاف ہوگی، عمر قید میں بدلی، پھر آہستہ آہستہ کچھ عرصے بعد چھوڑ دیا گیا. تو اس طرح کے کیسز میں اگر سزا معاف ہو جائے صدر پاکستان کی طرف سے، یہ الگ چیز ہے، اس کی گنجائش موجود ہے.